اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ تبارک و تعالی خاص کرم اور فضل فرمایا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنی عظیم نعمت قرآن مجید عطا فرمائی. قرآن مجید کے متعدد نام ہیں. ایک نام اس کا قرآن ہے. قرآن کے 3 معنی آتے ہیں. قرآن کے ایک معنی جمع کرنا، قرآن کے ایک معنی ملانا، اور قرآن کے ایک معنی پڑھنا. جمع کرنا کہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات اور خوبیاں جو کلام میں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن میں جمع. دوسرے معنی ہے ملانے کے. قرآن وہ کلام ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے. اور تیسرے معنی ہے پڑھنا. پڑھنے کی کثرت. تو جتنی قرآن مجید کی تلاوت میں کثرت ہے اتنی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کے معنی معلوم نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھا جاتا. دنیا کی کوئی کتاب ہو اس سے فائدہ بظاہر کوئی نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھا جاتا. لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو ہر زبان والے پڑھ رہے ہیں، ہر علاقے کے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو اس کے معنی جانتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو اس کے معنی نہیں جانتے. پھر یہ قرآن مجید نماز میں پڑھا جا رہا ہے. تو لہٰذا جتنی کثرت اس کتاب کی ہے اتنی کثرت پڑھنے کی اس کے مقابلے میں کسی کتاب کی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کتاب ہے آپ اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، 5 دفعہ پڑھیں گے، بیزار ہو جائیں گے. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے جائیں اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید کی قرأت کا آغاز تعوذ سے کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ کے معنی ہے اپنے آپ کو پناہ میں دینا. کہ جس وقت انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. اور شیطان کوئی کوشش کرے گا کہ وسوسے ڈال کے، شوشے پیدا کر کے، مصروفیات پیدا کر کے انسان کے دماغ کو، انسان کے دل کو قرآن سے ہٹا دے. تو شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان سے مراد مسلمان ہے. اور مسلمان کے بنیادی دشمن 4 ہیں. ایک دشمن کافر ہے،
اور کافر کے مقابلے کے لیے جہاد اور قتال کیا جائے گا۔ ایک دشمن انسان کا منافق ہے، اور منافق کے مقابلے کے لیے اس کو بے نقاب کیا جائے گا کہ اس کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے اور پھر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تیسرا دشمن انسان کا اس کا اپنا نفس ہے، اور نفس کی اصلاح کے لیے مجاہدہ کیا جائے گا، اور مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کے الٹ چلیں گے، جو نفس کہے گا اس کی خلاف ورزی کریں گے تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ اور انسان کا چوتھا دشمن شیطان ہے، یہ ایسا دشمن ہے جس کو انسان دیکھتا نہیں، تو اس سے مقابلے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو خالق کائنات کی پناہ میں دے دیں، جو ہمارا بھی خالق و مالک ہے، شیطان کا خالق اور مالک بھی ہے، تو شیطان اس کے آگے عاجز اور بے بس ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے، کیونکہ شیطان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، تو تلاوت سے پہلے سنت ہے کہ تعوذ پڑھا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے۔ اعوذ باللہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے۔ تعوذ کے بعد ہے تسمیہ۔ تعوذ قرآن مجید کا حصہ نہیں، قرآن مجید میں شامل نہیں، لیکن قرآن میں اس کا حکم موجود ہے کہ جب قرآن کی قرأت کرو تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، اور اس کے منقول کلمات یہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیگر کلمات بھی آتے ہیں، لیکن یہ کلمات سب سے زیادہ عام ہیں، اس لیے ان کلمات کو اختیار کیا گیا ہے۔ تعوذ کے بعد ہے تسمیہ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تسمیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے تسمیہ کا پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور تسمیہ کا نہ پڑھنا یہ بے برکتی ہے۔ تو ہر کام جو اچھا کام ہو اس کو بسم اللہ سے شروع فرمائیں گے۔ وضو کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، جوتی پہنیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، کپڑے پہنیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اذان بھی اچھا کام ہے، تو کیا اذان کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے؟ کہ ہمارے ہاں بعض جگہ یہ رواج چلا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر اذان شروع کرتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر اذان شروع کرتے ہیں، اور بعض مقامات پر کچھ اور کلمات ہیں جن کو ادا کرتے ہیں پھر اذان شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اذان کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، بسم اللہ اللہ کے نام سے ہو۔ اور اذان کس کے نام سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، باقی جو کام ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 نام بیان فرمائے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے وجود میں آنا، ایک چیز ہے وجود کا باقی رہنا، اور تیسری چیز ہے کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلنا۔ انسان وجود میں آیا تو انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، دنیا میں انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور اس کو باقی رکھنے والا رحمان، اور آخرت میں اس کو اجر اور جزا دینے والا رحیم۔ تو لہذا انسان کی زندگی کے 3 مرحلے کہ زندگی، دنیا کی زندگی سے پہلے کہ دنیا کی زندگی میں آنے کا سبب اللہ، دنیا کی زندگی میں رہنا اس کی رحمت کے ساتھ، اور آخرت کی نجات اس کی خاص رحمت کے ساتھ، اس کی رحیمیت کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ میں 3 نام ہیں
اور یہ 3 نام انسان کی ضرورت کے لحاظ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی آیت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت تو ہے، لیکن ہر سورت کی آیت نہیں۔ ہر سورت کے شروع میں اس کو نازل کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے بھی پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کو بنیادی ضرورت سے آگاہ فرمایا، اور یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے کہ بیماری کی حالت میں اس کو پڑھنا یہ شفا کا سبب بنے گا۔ یہ سورت اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا آغاز ہے، کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد ہے کیونکہ اس کے شروع میں الحمد ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بات میں نے گزارش کی کہ سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا اپنا معمول بھی اس کا دم پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ تو یہ سورۃ الشفا ہے، اور یہ سورت تعلیم المسئلہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعا کرنے کی تعلیم دی، اور بھی اس کے متعدد نام ہیں کہ اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے کہ یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ام القرآن ہے کہ یہ قرآن مجید کا آغاز ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ام القرآن ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام اساس القرآن ہے، قرآن مجید میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا اس کا پورا خلاصہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے متعدد نام ہیں، اور عربی کا ایک مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل اعلی عظمت المسمى، کہ جس چیز کے نام جتنے زیادہ ہوں گے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے کثرت کے ساتھ نام بیان کیے گئے ہیں، اسی سے اندازہ کر لیں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کتنی ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ 7 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں، اور جس میں سارے کے سارے کمالات پائے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نقص نہ ہو اور وہ زوال سے پاک ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں دوسری بات بیان فرمائی، وہ ہے رب العالمین، کہ اللہ نے ان ساری مخلوقات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ ان ساری مخلوقات کی ضروریات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ تیسرا تعارف فرمایا کہ الرحمن، کہ اللہ کی رحمت بے حد ہے، بے حساب ہے، اور دنیا کے اندر جسمانی ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا کرتا ہے، اور انسان کی آخرت کی ضرورت کو بھی اس نے نبوت کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ چوتھا نام اللہ نے اپنا بیان فرمایا الرحیم، نہایت رحم والا، جو اس کی رحمانیت کی قدر کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے محفوظ رکھتے ہیں، اس پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں،
اور آخرت کے اندر اس کو اپنی خاص نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور پانچواں تعارف اللہ نے کہا ہے مالک یوم الدین، کہ جزا کے دن کا مالک ہے، کہ تم نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو تمہاری نافرمانیاں ہوں گی اس پہ اللہ تمہاری پکڑ فرمائے گا۔ تعارف کے بعد کہ جس کے اندر یہ کمالات ہوں، جس کے یہ احسانات ہوں، اور جس کی ایک گرفت ہو، اس سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور تعلق مضبوط کیسے رکھیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ دو باتیں بیان فرما دیں۔ ایک یہ کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کہ حاجت روا مشکل کوشا سب چیزیں مانتے ہیں اور عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، کہ اللہ کے دنیا میں ہم آئے ہیں اس لیے کہ اپنی آخرت بنا کر جائیں، اور آخرت بنے گی جس کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اے اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تاکہ ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اب یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر۔ اور وہ کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے خبر دی کہ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا وہ چار گروہ ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے اور ان کی رفاقت کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی اقتداء اور ان کی تقلید اور اتباع کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، غصے میں پکڑے ہوئوں کے سوا ہیں اور بھٹکنے والے نہیں ہیں، کہ نہ تو یہ جان بوجھ کر حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ ہی جہالت کو اختیار کر کے حکم سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، اپنی علمی صلاحیت کو استعمال کر کے حکم معلوم کرتے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 5 نام بیان فرمائے اور انسان کی 5 باتوں کا ان سے تعلق بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات، پہلا نام جو اللہ نے بیان فرمایا اللہ، اور اس سے انسان کا تعلق ہے عبادت کا، کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ دوسرا نام اللہ نے اپنا بیان فرمایا رب العالمین، اور اس سے انسان کا تعلق ہے استعانت کا، کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ جو مخلوقات کا رب ہے، مدد اس سے مانگنی۔ تیسری ضرورت انسان کی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہے، اور اللہ نے تیسرا نام اپنا بیان فرمایا الرحمن، تو ہدایت اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ چوتھا نام اللہ نے اپنا بیان فرمایا الرحیم، اور اس سے انسان کی ضرورت ہے نعمت، کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے تو آخرت میں اس کو انعامات ملنے چاہیے، تو یہ نعمت کی ضرورت پوری ہوگی رحیمیت سے۔ اور پانچویں بات یہ کہ انسان محفوظ رہے گمراہی سے، نافرمانی سے، تو اس کے لیے اللہ نے اپنا 5واں نام بیان فرمایا مالک، کے اختیار رکھنے والا، کہ اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے اور بھٹکنے سے بچائے اور مغضوبیت سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ اس کا اختتام ہے۔ آمین پہ اور سورۃ فاتحہ کے حوالے سے 2 باتیں گزارش کر دوں۔ ایک بات تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ امام پڑھتا ہے، منفرد پڑھتا ہے، کیا مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی سورۃ الاعراف میں یہ آیت آگے آئے گی
کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے دھیان سے سنو اور چپ کے رہو تاکہ تم رحمت دیے جاؤ۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں مقتدی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امام کی قرات کے وقت خاموشی اختیار کرے، خود نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے فانصتوا تم خاموش رہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے اور قرات جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ جب قرات نماز کے اندر فرض ہے تو مقتدی نہیں پڑھے گا تو اس کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ امام کے لیے صرف ایک حکم ہے کہ وہ پڑھے اور مقتدی کے لیے دو حکم ہیں کہ وہ پڑھے اور خاموش رہے۔ اب مقتدی دو حکموں پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی اپنی رائے استعمال کرنے کی بجائے آئیے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس کا حل آپ ہی فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا حل فرما دیا، من کان لہ امام فقراۃ امام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو امام کی قراءت سے اس کی قراءت ادا ہو جائے گی۔ تو لہذا پڑھنے کا جو کام ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب مقتدی کے ذمہ ایک کام رہا اور وہ کام ہے خاموش رہنا۔ اس لیے مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، نہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، نہ کوئی مزید حصہ پڑھے گا۔ مزید آگے بھی اس مسئلے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ ہے آمین۔ آمین کے بارے میں ایک بات تو تلفظ کی ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں میم کے شد کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں آمین، یہ غلط ہے۔ آمین جو ہے ارادے کرنے والوں کو کہتے ہیں، یہ بغیر شد کے ساتھ ہے آمین، یہ میم پر شد نہیں ہے، تو بغیر شد کے اس کو ادا کریں گے جس کے معنی ہے کہ اے اللہ تو دعا کو قبول فرما۔ تو ایک تو اس کے تلفظ کے بارے میں اختیار فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، فقولوا آمین، تم آمین کہو، فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب اس کی وجہ سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقولوا، پس تم کہو، تو کہنا تبھی ہوگا کہ جب وہ سنا جائے، جب سنا نہ جائے تو کہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا آمین اونچی کہنی چاہیے۔ اس بارے میں دو تین بنیادی باتیں اگر ذہن میں ہوں تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ہونی چاہیے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور مقتدیوں نے اونچی آواز سے آمین کہی، تاکہ یہ نمونہ سامنے ہو تو اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ امام کے پیچھے آمین اونچی کہنی چاہیے تو یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ اس وقت درست ہوگا جب اس کے ساتھ ایسی صحیح حدیث بیان کی جائے کہ نبی علیہ السلام کی امامت میں مقتدیوں نے اونچی آواز سے آمین کہی۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، جو حدیث بخاری شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو،
تو اس کے معنی ہم لیتے ہیں کہ فقولو بس تم کہو آمین. تو یہ آمین کہنا تبھی ہوگا جب کہ یہ سنا جائے. تو اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اس حدیث کے چند احادیث بعد ایک اور حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بات کہی گئی، نبی السلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، تو تم تحمید کہو. فقولوا، پس تم کہو. اب جیسے قولو وہاں ہے ایسے ہی قولو یہاں ہے. تو اگر آمین قولو کے معنی ہیں آمین اونچی کہو، تو پھر قولو کے معنی ہوں گے ربنا لک الحمد بھی اونچی کہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آمین اونچی کہتے ہیں وہ ربنا لک الحمد اونچی نہیں کہتے. تو اس کے معنی ہے کہ قولو کے معنی تمہاری مرضی کے مطابق ہو گئے. یہاں قولو کے معنی تم نے اونچی کے لے لیے، وہاں قولو کے معنی تم نے آہستہ کے لے لیے. تو اگر قولو کے معنی آہستہ کے ہیں تو پھر دونوں جگہ آہستہ کے ہوں گے، اگر قولو کے معنی اونچی کے ہیں تو پھر دونوں جگہ اونچی کے ہوں گے. تو جو لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ الحمدللہ ربنا لک الحمد بھی تحمید بھی اونچی کہیں. اگر تحمید اونچی نہیں کہتے، وہاں قولو کے معنی آہستہ کے ہیں، تو پھر قولو آمین کے ساتھ قولو کے معنی بھی آہستہ کے ہوں گے. پھر آئیے اس کی وضاحت بھی ہم حدیث سے لیتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یہودی 3 باتوں میں ہم سے حسد کرتے ہیں. آمین میں حسد کرتے ہیں، تحمید میں حسد کرتے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں حسد کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں تو اس لیے آمین اونچی کہنی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائیں. تو اگر حسد کی وجہ سے آمین اونچی کہنی ہے تو پھر آمین بھی اونچی ہو، ربنا لک الحمد بھی اونچی کہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی مقتدی جو ہیں وہ اونچی کہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی مقتدی آہستہ کہتا ہے، ربنا لک الحمد بھی آہستہ کہتا ہے، صرف آمین اونچی کہتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اگر یہودیوں کو چڑھانا ہے تو پھر ایک معاملے میں ان کو چڑھائیں اور 2 معاملے میں خوش رکھیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرو. لہٰذا جو لوگ یہ معنی بیان کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر چڑھانا معنی لیتے ہیں تو پھر تینوں میں چڑھائیں، اور اگر حسد معنی لیں جو کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے بات معلوم ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس پہ شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. پھر 2 باتیں اور بھی قابل غور ہیں اسی بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، اور جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے مطابق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے. اب فرشتوں کے مطابق ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اگر فرشتوں کی آمین آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ بھی آمین اونچی کہہ لیں. اگر فرشتوں کی آمین آپ نہیں سن رہے تو پھر مطابقت تبھی ہوگی کہ آپ کی آمین بھی کوئی نہ سنے، مخلوق میں سے صرف خالق سنے، تو یہ موافقت ہوگی. اسی طرح تحمید میں بھی موافقت یہی ہوگی کہ آپ کی تحمید مخلوق نہ سنے، خالق سنے. تو لہذا جب خالق سنے تو پھر آپ اونچی آواز سے نہیں کہیں گے، آہستہ آواز سے کہیں گے. تو اس سے بھی آہستہ آواز میں کہنا معلوم ہو رہا ہے. پھر ایک اور بات بھی قابل ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. تو امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور تم آمین کہو. اور جب امام اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم تحمید کہو. تو جب مقتدی کو حکم دیا کہ تم تحمید کہو تو کیا مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ کہ نبی السلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ سمع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا اور تم کیا کہنا ہے کہ ہم پیچھے ہم بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے؟ نہیں، ہم نے تحمید کہنی ہے.
اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون کہے گا؟ امام کہے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گے؟ نہیں، فرمایا فقولوا آمین، تم آمین کہو گے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مقتدی نہیں کہے گا، کون کہے گا؟ امام کہے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہے گا، کون کہے گا؟ امام کہے گا۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے گا اور مقتدی نہیں کہے گا، پھر مقتدی سورۃ فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بغیر کون سی سورۃ فاتحہ ہے جو مقتدی پڑھے گا؟ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد یہ دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، اور اس کے اندر 40 رکوع ہیں، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی نبی اسلام کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سورۃ البقرہ کا پڑھنا شیاطین کے اثرات سے اور جادو کے اثرات سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمایا قیامت کے دن کچھ نصیب ہوں گے کہ ان کے سروں پر پھولوں کی چھتریاں ہوں گی اور ان چھتریوں سے روشنی نکل رہی ہوگی، تو تعجب سے لوگ دیکھیں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے سورۃ البقرہ کا پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ کہ تدفین کے موقع پہ جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کے سرہانے الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب قبر کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ تو اس لحاظ سے سورۃ البقرہ کا اہتمام اور جتنے مسائل ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور بنیادی طور پر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احکام بھی بیان فرمائے ہیں، توحید بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ادیان باطلہ کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور یہودیوں سے گفتگو کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، اور یہودیوں کی خامیاں اور ان کی کمزوریوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ یہودیوں کی ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اس سورت کے نام کا تعلق ہے، اس کا نام البقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ 8ویں رکوع کے اندر آئے گا اور وہاں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ پہلا رکوع ہے اس وقت سورۃ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پہلے رکوع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی اور قرآن مجید کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں کوئی بات ایسی نہیں جو شک اور شبہ رکھنے والی بات ہو، اور تیسری بات یہ کہ یہ اسلوب بیان کے لحاظ سے بہت عمدہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس سے ہدایت کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر 5 صفات پیاتی ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے، یعنی ان باتوں پر ایمان رکھیں گے نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے جو باتیں حواس اور عقل سے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ جہنم ہے، جنت ہے، عذاب قبر ہے، قیامت کا حساب کتاب ہے،
کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، نہ اپنے مشاہدے سے معلوم کر سکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے بتلانے پہ اعتبار کریں گے اور ان کو مانیں گے۔ تو ایمان بالغیب۔ دوسری صفت ان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ اور یہاں بات کا ذکر نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور حضرت کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 4 پہ اسی رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 5 صفات والوں کا انعام بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے 2 انعام ہیں۔ ایک انعام یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہدایت پر قائم رہیں گے، گمراہی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور دوسرا انعام ان کے لیے آخرت میں ہوگا کہ پوری طرح کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور پوری طرح کامیاب وہ ہیں جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ یہ گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو قرآن مجید کی عظمت کا انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے 2 عذاب ہیں۔ ایک عذاب دنیا کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور دوسرا عذاب ان کے لیے آخرت کا عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا جو کم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 4 پہ یہ رکوع نمبر 2 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا، وہ گروہ منافقین کا گروہ ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں کفر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی علامتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ ان کی علامتیں یہ ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ اہل کفر سے، اہل باطل سے تعلقات استوار کرتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ طاغوتی قوتوں کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ان کی علامات ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی طرح نہ ہو، کہ جس طرح وہ ایمان لائے، جن باتوں کو انہوں نے مانا، جب تک ان کے طریقے کے مطابق ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نزدیک ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ منافقین جو جان بوجھ کر دین کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صلاحیت ہدایت کو قبول کرنے کی چھین لی ہے۔ صفحہ نمبر 6 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکوع نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت کیسے معلوم ہوگی، تو یہ معلوم ہوگی نبوت سے۔ دوسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور تیسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی کہ نبی اسلام کی نبوت کی پہچان کیسے ہوگی، میں وہ پہچان قرآن مجید سے ہوگی کہ نبی اسلام کا دائمی معجزہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، عبادت کریں تو کیا ہوگا، تو فرمایا کہ یہ آخرت کے اندر جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جہنم سے حفاظت فرمائیں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو چوتھی چیز جو بیان فرمائی گئی وہ آخرت ہے۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سوالوں کا جواب بھی دیا ہے
کہ ایک اعتراض تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سناتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کلام کا بیان کرنا یہ دلیل ہے کہ جس کا کلام ہے وہ سوچ سوچ کر یہ کلام کہہ رہا ہے، اور اللہ سوچنے سے پاک ہے، اس لیے یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے، کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے، تو یہ معمولی باتیں ہیں، اور یہ معمولی باتیں اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیے ہیں۔ پہلی بات کا جواب تو یہ دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو پھر تم سارے مل کر ہی جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر تم نہ بنا سکو تو پھر تمہیں اس کے بارے میں مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانو گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام مناسبت رکھتا ہے، کلام عمدہ وہ ہوتا ہے جو مناسبت کے مطابق ہو، جہاں مکڑی کی مثال ہوگی اللہ وہاں مکڑی کی مثال بیان فرمائیں گے، جہاں مکھی کی مثال کی ضرورت ہوگی وہاں مکھی کی مثال بیان فرمائیں گے، اور جہاں مچھر کی ضرورت ہوگی وہاں اللہ مچھر کی مثال بیان فرمائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ ایمان والے اور کافروں میں فرق کیا ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے ایمان والے سر جھکاتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کافر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ نے کیوں کہا۔ تو ہمیں یہ فرق ہے ایمان والوں میں اور کافروں میں، کہ کافر وہ ہے جو اللہ کے حکم کا تجزیہ کرتا ہے، اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 7 کے آخر صفحہ نمبر 8 پر یہ رکوع نمبر 4 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت بیان فرمائی، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ جب ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کی اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہ یہ جو تیرا نائب ہوگا یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو تیرا نائب تو وہ ہونا چاہیے جو تیری پاکیزگی کو بیان کرنے والا ہو اور تیرے احکامات کو نافذ کرنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی، اور ان کو علم کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور علم کی نعمت کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ تو اس سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور فضیلت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب علم ہے، اور علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو اور اللہ کے احکامات معلوم ہوں، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ اور اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم کی نورانیت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت علم کی وجہ سے عطا فرمائی کہ ان کو مسجود الملائکہ بنایا۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے ذکر فرمایا کہ شیطان نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو وہ عذر پیش کرنے لگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت میں رہیں، لیکن آپ نے یہ ایک مخصوص پھل ہے جس کو نہیں کھانا، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں فرمائی، بلکہ غیر مشروع طور پر بلا تاخیر اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ اللہ کہ ہم سے زیادتی ہو گئی اور ہم ظلم پر بیٹھے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا، اور انسان کو اس کی ذمہ داری بتلائی کہ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور اپنے متعلقین پر بھی نافذ کرنا ہے، اور یہ بات بھی بیان فرما دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان سے بچ کے رہو۔ اس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی، اور تمہارے بارے میں یہ کوشش کرے گا کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو، تو لہذا اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور ایک بات یہ بیان فرما دی
کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے غیر ارادی غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور توبہ کی، اور شیطان نے ارادے کے ساتھ نافرمانی کی لیکن اس کے ساتھ عذر پیش کیے، تو تم آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے والد کے طریقے کو اختیار کرو، شیطان کے طریقے کو اختیار مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفحہ نمبر 6 پہ اسی صفحہ نمبر 9 پہ اسی رکوع کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے زمین پہ اتارا تو ان کو یہ بات بھی بتلا دی کہ اپنی اولاد کو آگاہ فرما دیں کہ میری طرف سے جو ہدایات نازل ہوں گی، جو ان ہدایات کی اتباع کرے گا تو انجام کار وہ نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ صفحہ نمبر 9 پہ یہ رکوع نمبر 5 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا، اور یہودیوں سے اللہ نے خطاب فرما کے ان کی قباحتیں اور ان کی شرارتوں سے ان کو آگاہ فرمایا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ہمیں یہودیوں کی فطرت سے آگاہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی نصیحت بھی فرما دی کہ یہودیوں والے کام ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ احکام فرمائے ہیں، کچھ کاموں سے روکا ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 بار، اور یہ تینوں بار خطاب پہلے پارے کے اندر ہے، اس کے بعد پورے قرآن مجید میں اللہ نے ان سے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہا۔ اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی عبادت کرنے میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہ کرتا ہو، جو شرک کو برداشت نہ کرے، عبادت میں آمیزش اور رکاوٹ کو برداشت نہ کرے، تو اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والد یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، وہ اللہ کی عبادت میں مداخلت کو برداشت نہیں کرتے تھے اور توحید میں آمیزش نہیں کرتے تھے، تو تمہیں اپنے والد کے طریقے پہ ہونا چاہیے اور ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بار خطاب فرمایا، پھر دوسری بار خطاب فرمایا، پھر تیسری بار خطاب فرمایا، لیکن جب یہودیوں نے اپنی عادت کو نہیں بدلا تو پھر اللہ نے چوتھی بار اس معزز نام سے ان کو خطاب نہیں فرمایا۔ اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت انسان کو 3 بار پکارتی ہے، اگر 3 بار پکارنے میں بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بیان کی گئی کہ نماز میں انسان کھڑا ہے، اس کا خیال ایک طرف کو گیا، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ تو کدھر متوجہ ہے، توجہ تیری میری طرف رہنی چاہیے۔ اگر انسان پلٹ آئے تو بہتر، اگر نہ پلٹے یا پلٹ کے پھر خیال ہو جائے تو رحمت دوسری بار پکارتی ہے، اور اس کے بعد جب تیسری بار خیال جائے اور رحمت تیسری بار پکارتی ہے اور انسان متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھ محتاج کو میری رحمت کی ضرورت نہیں، مجھ بے نیاز کو تجھے رحمت سے نوازنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے 3 بار خطاب فرمایا، لیکن جب انہوں نے اپنی عادات کو تبدیل نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پورے قرآن مجید میں کہیں ان کے اس معزز لقب سے خطاب نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے، ایک حکم تو یہ دیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب نعمت یاد کرو گے تو منعم کی یاد آئے گی کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے، تو اس کا احسان معلوم ہوگا، تو اس سے محبت پیدا ہوگی اور اطاعت پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ میرا جو عہد ہے وہ عہد پورا کرو۔ بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دی گئی تھی کہ آخری نبی سے تم تشریف لائیں گے، اور اگر تم نے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اختیار کر لیا تو ہم تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، کہ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، ایک اجر اپنے نبی پر ایمان کا، ایک اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، اور ہم تمہیں خصوصی رحمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ بات آگے انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئی، خصوصی رحمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ لہٰذا تم اپنا عہد پورا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ،
تاکہ ہم تمہیں اپنی رحمتوں سے سرفراز کریں۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، دور حاضر کا ایک فتنہ ہے، فتنہ وحدت ادیان۔ تو فتنہ وحدت ادیان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں، توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے۔ تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ تو تم تب ہدایت پر ہوگے اور سعادت مند قرار پاؤ گے، اور پھر تم اجر کے مستحق بنو گے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد توحید و آخرت پر ایمان بھی وہی قبول ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ میں نے جو قرآن مجید نازل کیا نبی علیہ السلام پر، اس پر تم ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ تو یہ احکام ہیں جو اللہ نے اس رکوع میں دیے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان میں ایک کام تو یہ ہے کہ اولین کافر مت بنو۔ اولین کافر کون ہے؟ اولین کافر وہ ہے کہ جو ایک بات کو جانتا ہو پھر بھی نہ مانے، تو اولین کافر ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر جاننے والا نہیں مانے گا تو جو نہ جاننے والا ہے اس کو دیکھ کر نہیں مانے گا تو اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا، اور وہ گناہ جتنا اس کو ہوگا اس کے برابر اس کو بھی ہوگا، جو اس کا سبب بنے گا کفر کا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اولین کافر مت بنو، کہ دوسروں کے لیے جواز پیدا کرنے والے کفر کا مت بنو۔ دوسری بات جس سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ دنیا پرستی اختیار کر کے اللہ کی آیتوں سے غفلت اختیار مت کرو۔ تیسرا حکم یہ فرمایا کہ حق اور باطل میں آمیزش مت کرو۔ کہ دیکھیے حق اور باطل کی آمیزش یہ ہے کہ دودھ ہے، آپ اس میں پیشاب تھوڑا بھی ڈال دیں تو سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا، کہ اگر باطل کی معمولی آمیزش بھی ہوگی حق حق نہیں رہے گا، پاکیزہ چیز پاکیزہ نہیں رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتمان حق مت کرو، یہ حق کو مت چھپاؤ۔ اور پھر یہ بات صفحہ نمبر 9 کے آخر اور 10 میں یہ بات فرما دی کہ دوسروں کو جو لوگ نصیحت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ اس کی ہلاکت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور اس بارے میں یہ بات اس لیے بیان فرما دی، فرمایا کہ گمراہی کے بنیادی سبب دو ہیں، ایک ہے حب جاہ، ایک ہے حب مال۔ حب جاہ یہ ہے کہ انسان شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، ظاہری عزت کے لیے غلط کام اختیار کرے، یہ ہے حب جاہ۔ ایک ہے حب مال، کے مال کی محبت میں غلط کام اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج فرما دیا اور 2 بار فرمایا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حب جاہ کا علاج ہے کہ جب نماز قائم کریں گے، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں گے تو اس سے دل سے حب جاہ نکلے گی، اور جب خاص طور پہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، اگلی صف والوں کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا سر کس جگہ پہ ہے، تو لہٰذا اس سے عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی، کمر جھکی ہوئی ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار ہے، تو اس سے حب جاہ دل سے نکل جائے گی۔ اور حب مال کا علاج فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، واستعینوا بالصبر، کہ اپنی حاجات پہ کنٹرول رکھو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھو، تو مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، مال کی محبت اور جاہ کی محبت کے نکلنے سے کب؟ جب اس بات کا یقین ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو اللہ مجھے سرفراز فرمائے گا، اور اللہ مجھ سے ناراض ہوا تو اللہ میری گرفت فرمائے گا۔ جب ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے جو امید اور خوف کے امتزاج کی کیفیت ہے، تو پھر یقیناً تمہارے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو۔
اس کے بعد یہ رکن صفحہ نمبر 10 پہ رکن نمبر 6 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس رکوع میں شروع میں پھر دوبارہ اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اور پھر ان کو نصیحت کی کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کی نعمت کہ اللہ نے تمہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد سے سرفراز کیا ہے، اور اپنی سعادت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا خوف دلایا ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دنیا میں جتنے تم حربے استعمال کرتے ہو اپنے آپ کو چھڑانے کے، قیامت کے دن ان میں کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کہ دنیا کے اندر چھڑانے کے لیے کیا ہے کہ آدمی کے بدلے میں آدمی دے دیا جائے، یا ایسا ہے کہ سفارش کرا دی جائے، یا ایسا ہے کہ معاوضہ دے دیا جائے، یا اپنی جماعت بنا لی جائے اور جماعت آ کے حملہ کرے اور آدمی کو چھڑا کے لے جائے۔ فرمایا ان چاروں صورتوں میں قیامت کے دن کوئی صورت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پہ اپنے احسانات کا ذکر فرمایا۔ ان احسانات میں سب سے پہلے احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون اس کے لشکر کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ 40 دن کے لیے تشریف لائیں کوہ طور پر تو میں آپ کو کتاب کی نعمت عطا کروں گا۔ تم نے اس کی ناقدری کی جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ نے اس پہ بھی تم پر فوری عذاب نازل نہیں کیا، تمہیں مہلت دی، توبہ کی، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر تمہاری نافرمانی یہ تھی کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مطالبہ کیا، یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہاں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اپنے ساتھ 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے، تو جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو ہلاک کیا۔ جب ان 70 کو ہلاک کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے گر گرا کے دعا کی کہ اے اللہ کہ ان کی اس نادانی کو معاف فرما اور میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ نے ایک صحرا کے اندر ان کو بھٹکا دیا، 40 سال یہ بھٹکتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو وہاں خوراک کی عطا فرمائی۔ کھانے کے لیے اللہ نے ان کو شہد عطا فرمایا اور بٹیر عطا فرمائے، اور اللہ نے ان کو سایہ عطا فرمایا صحرا کے اندر بادل کا، تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ ایک بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو تم نے نافرمانی کی حالت میں داخل ہونا اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر 12 پہ اس رکوع کے آخر میں سزا کے طور پر تمہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا اور تمہیں دنیا کے اندر اس کی سزا دی۔ صفحہ نمبر 12 پہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر پانی کے انتظام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ایک پتھر پہ ماریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ یہ اس چشمے سے اپنا پانی ضرورت کا لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ناشکری کی حالت یہ ہے کہ تم من اور سلوہ، بٹیر اور شہد کا استعمال کر رہے تھے، پانی تمہیں ایسا مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تمہاری نافرمانی کی کیفیت یہ تھی کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، دالیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کسی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن تم نے اس حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی سے گریز نہ کیا، اور تم یہاں تک دلیر ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کیا، اور یہ شہادت اس وجہ سے تھی
کہ تمہاری نافرمانی تمہارے مزاجوں میں رچ گئی تھی، تو یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر گناہ سے انسان فوری توبہ نہیں کرے گا تو یہ گناہ بڑھتے بڑھتے بڑے گناہوں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 13 پہ رکوع نمبر 8 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان اور نیک عمل ان دونوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے اور تم نے کتاب پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے کوہ طور تمہارے اوپر معلق کر دیا کہ اگر تم نہ مانے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس واقعے کو بھی تم یاد کرو کہ تم نے ہفتے کے دن نافرمانی کی اور اللہ نے اس نافرمانی کی سزا میں تمہیں بندروں میں تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا۔ یہ واقعہ مختصر طور پہ یوں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کا کام ماہی گیری تھا، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہودیوں کا دن جو مقدس دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، ہمارا جمعے کا دن ہے اور ان کا ہفتے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جمعے کا دن عطا فرمایا ان کا ہم جمعے کا دن قبول نہیں کرتے، ہم ہفتے کا دن قبول کریں گے کیونکہ ہفتہ یوم السبت ہے، سبت کے معنی آرام کے ہوتے ہیں، تو اس دن ہم دنیا کا کام نہیں کریں گے، ہم صرف دین کا کام۔ تو اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر فرما دیا اور کہا کہ تم نے کہا کہ ہم دنیا کا کام نہیں کریں گے تو اس دن دنیا کا کام نہیں کرنا، صرف دین کا کام کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھیں وہ سطح سمندر پر اچھلتی کودتی نظر آتی تھیں، اور جب اتوار کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں اپنی روٹین پہ آ جاتی تھیں معمول کے مطابق، تو ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اب انہوں نے ایک ہیلا نکالا، ہیلا یہ نکالا کہ سہلے سمندر پہ انہوں نے گڑھے بنائے، تالاب بنائے، نالیاں رکھی۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں بہتات کے ساتھ ہوتی تھیں تو نالیاں کھول دیتے تھے، تو پانی سمندر کا جب ان تالابوں میں آتا تھا تو مچھلیاں ساتھ آ جاتی تھیں۔ اب یہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے بلکہ واپسی کے راستے بند کر دیتے تھے، اور اتوار کو جتنی مچھلیاں تالاب میں ہوتی تھیں آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، عذاب یہ نازل کیا کہ حکم دیا کہ تم ذلیل بندروں کی شکل اختیار کر لو، کہ ان کے چہرے بگڑ گئے اور یہ بندر بن گئے، اور 3 دن کے بعد ان کی ہلاکت ہو گئی، اللہ نے ان کو موت سے قرار کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ واقعہ اس لیے ظاہر فرمایا تھا کہ تمہیں عبرت حاصل ہو، لیکن تم اتنے سخت دل ہو کہ تم نے ان واقعات سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 13 کے آخر پہ صفحہ نمبر 14 پر یہ وہ گائے کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی نسبت سے سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ گائے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد کو جس کا نام عامیل تھا، عین الف میم یہ لام، یہ لا بلد تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، صاحب حیثیت تھا، بہت مالدار تھا۔ اس کے بھتیجے اس امید پر تھے، وہ اس کے وارث بنتے تھے، اس امید پر تھے کہ یہ بوڑھا مرے گا تو اس کا مال ہمارے ہاتھ لگے گا، لیکن یہ بوڑھا جو ہے وہ مر نہیں رہا تھا، لمبی سے لمبی زندگی ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش ایک بستی میں جا کے ڈال دی۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ لاش کی جگہ سے ملے اور قاتل معلوم نہ ہو تو بستی والوں سے حلف لیا جاتا ہے کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ اگر وہ حلف اٹھا لیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی دیت جو ہے وہ بستی والوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب فائدہ یہ تھا کہ چچا کی جائیداد بھی ساری آئے گی اور یہ دیت بھی مل جائے گی، تو انہوں نے وہاں جا کے لاش پھینک دی۔ جب لاش پھینک دی تو بستی والوں نے قسمیں اٹھا لی کہ ہم نے تو یہ قتل کیا ہی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام سے ان بورسا نے
ڈرامہ کرتے ہوئے، معصومیت ظاہر کرتے ہوئے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آتی کہ قاتل فلاں ہیں تو ظاہر ہے یہ کہتے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انتہائی بد اعتماد قوم ہے جس کی بد اعتمادیاں آگے انشاءاللہ سامنے آئیں گی، اور ان کی بد اعتمادی کا ایک لطیفہ تو ابھی عرض کر دوں گا، باقی باتیں قرآن مجید والی سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے، چھوٹا بیٹا تھا، اس سے کہا، اس کو اونچی جگہ پہ کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ بیٹے چھلانگ لگا دو، میں نیچے ہاتھ کھولے کھڑا ہوں، تمہیں پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں ابو، آپ ایسا کریں گے میں چھلانگ لگاؤں گا، آپ ہٹ جائیں گے، میں گر جاؤں گا، میرا خون نکل آئے گا۔ کہنے لگا بیٹے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے باپ پہ اعتماد نہیں، میں تیرا باپ ہوں، غیر نہیں ہوں، تو مجھ پہ اعتماد مجھ پہ تو کر۔ بیٹا انکار کرتا رہا، باپ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخر بیٹا تھا تو باپ کی بات میں آ گیا۔ تو اس نے جو ہی کہا کہ آنکھ بند کر لگا چھلانگ، یہ دیکھ میں ہاتھ کھولے کھڑا ہوں، تو اس نے آنکھیں بند کی، جب چھلانگ لگئی تو آگے سے ہٹ گیا۔ اب نیچے گرا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا تو رونے لگا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ کو۔ ان کا یہی تو تجھے بتانا تھا کہ باپ پہ بھی اعتماد نہیں، یہی تو سکھلانا تھا تجھے۔ تو یہ قوم جو ہے اس قدر بد اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر قدم قدم پر بد اعتمادی، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرما دیتے کہ جی فلاں قاتل ہے تو بد اعتمادی ہوتی اور یہ کافر ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا طریقہ کار بتلا دیا کہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت یہ نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جب درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ یہ مقتول کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے۔ اب یہ کہنے لگے کہ حضرت وہ گائے کوئی عجیب و غریب ہی گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے مردہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں تو کتنی گائیں ہیں جو ہم ذبح کرتے ہیں تو آج تک کبھی کھڑا نہیں ہوا، گائے خود کھڑی نہیں ہوئی تو دوسرا کیسے کھڑا ہوگا، تو کیسی گائے ہوگی۔ تو یہ اب انہوں نے سوالات کیے کہ رنگ کیسا ہوگا، پھر اس میں یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ تو یہ سوالات کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ پہلے ہی تعمیل کر لیتے تو جو گائے بھی ذبح کرتے تو ان کا کام بن جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کیے تو اس کی وجہ سے الجھتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو علامتیں بیان فرمائیں کہ یہ ایسی گائے تلاش کرو، اب انہوں نے وہ گائے تلاش کی کہ اللہ کا نظام حکمت ہے۔ وہ گائے ملکیت تھی ایک یتیم لڑکے کی۔ اس نے کہا کہ یہ گائے میں اس شرط پہ دوں گا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے اس کی کھال سونے سے بھر کر دو۔ تو اب وہ گائے خریدنا ضروری تھی، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا، گائے خریدی اور یہ معاوضہ ادا کیا۔ اب جب گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا تو مقتول کھڑا ہوا، اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتلا کے پھر گیر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر 14 کے آخر اور صفحہ 15 پر یہ رکوع نمبر 9 میں یہ واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ جس چیز کو تم چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، تو لہذا مقتول کھڑا ہوا۔ تو فرمایا کہ اس میں کتنی نشانیاں تھیں اللہ کی۔ ایک تو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ مردہ گائے کے گوشت کے لگانے سے مردہ کھڑا ہو، تو معلوم ہوا کہ سبب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے پیدا کرتا ہے، کہ اللہ جس چیز کو چاہے سبب بنا دے۔ تو ایک تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دوسری نشانی کہ یہ بات بتلائی کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کی علامت ہے جس کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ تیسری بات اس سے ظاہر ہوئی قیامت کی،
کہ قیامت کی یہ بات ظاہر ہوئی کہ قیامت کا وقوع ہوگا، اور اس لیے ہوگا کہ تاکہ مجرموں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو لہٰذا اس ایک واقعے میں کتنی ہی حکمتیں تھیں جو اللہ نے ظاہر فرمائی۔ صفحہ 15 پہ اللہ نے بات فرمائی کہ چاہیے تھا کہ اس واقعے سے تمہارے دل نرم ہوتے، لیکن تمہارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے گئے۔ آگے اللہ نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا اور تمہاری بات کہاں قبول کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر 15 کے آخر 16 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی وجہ سے دوسرے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اور صفحہ 16 پہ یہ بات فرمائی کہ یہ اس قدر دلیر ہیں کہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں اور تبدیل شدہ احکامات کو اللہ کے احکامات بتلاتے ہیں، پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا، ہم اپنا ضابطہ بیان کر رہے ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبے گا، نافرمانی کرتا چلا جائے گا، وہ جہنمی ہوگا اور جہنم میں رہے گا، اور وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال کو اختیار کریں گے وہ اصحاب الجنہ ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ میں اس فارمولے کو اپنے سامنے رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم أید امیر المؤمنین والمجاہدین اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم Allahu Allah